السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ایوری مارننگ اسکول آور میں جو میری روٹین ہوتی ہے اسکول ڈیز میں، وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اٹھتی ہوں صبح، جو کہ ابھی 6:30 کو نماز ہوتی ہے، تو میں 6 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اٹھتی ہوں، نیچے آتی ہوں تو بس میرا کیٹ میرے پیچھے پیچھے، اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، اس کی ٹریٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو ٹریٹ دے دی تھی اور میں نے کہا میں اب نماز پڑھ لوں، جلدی سے قضا نہ ہو جائے۔ تو نماز میں پڑھ کے پھر میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ جس دن سورہ یاسین نہ پڑھ سکوں یا کچھ، تو پھر میں بچوں کو ڈراپ کر کے آ کے پھر میں سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں تو میرے دل میں پتہ نہیں کچھ جیسے پتہ نہیں آج کیا کیا ہے، اور دل خفا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں میں یاسین نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا، ایسے فیلنگ آتی ہے۔ تو صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین سے۔ تو اگر آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھا کریں پلیز، تو اس کے ساتھ سورہ یاسین کو بھی آپ ضروری سمجھیں۔ یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اگر آپ اس کو ہر صبح پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گی، آسان ہوگا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بچے سلامت رہیں گے، حلال رزق آئے گا گھر میں، اور ہر طرح کی پریشانی، مشکل، سب آفات جو بھی آنی ہوتی ہیں، ان سب سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ جیسے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اپنی تسلی کے لیے میں یہ پڑھ لیتی ہوں روز، تو پھر میں پورا دن میرا سکون سے گزر جاتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہوتی ہے وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، اور 4 کل پڑھ لیتی ہوں۔ یہ میری ایک روٹین ہے۔ اور ویسے بھی آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں پھر میں اپنے 2 قرآن پاک ختم کر لیتی ہوں۔ اس سال کوئی پتہ نہیں کہ میں 2 کروں گی یا 1 کروں گی، بس اللہ تعالیٰ زندگی دے دے سب کو، اور ساتھ مجھے بھی، اور سب مشکلیں آسان کرے اللہ تعالیٰ۔ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں، پہلے کووڈ کا تھا، پھر UK میں اسٹروم آ رہے تھے طرح طرح کے، اور ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں ورلڈ وار ہوگی، تو اس طرح کی جو چیزیں دنیاوی، یہ تو ایک زندگی ہے، زندگی میں ہونی ہی ہے اور ہوتی رہیں گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو، سب کو اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے، اور ان شیطانی باتوں سے اور شیطانی لڑائیوں سے، اور ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بس پتہ نہیں یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ایک چیونٹی ہے نا زمین پہ چل رہی ہے، تو آپ دیکھ کے پاؤں رکھو کہ کہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہی نہ آ جائے۔ بس میرا ایسا دل ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بس کوئی بندہ، کوئی ایسا آدمی، کوئی حیوان، انسان، کوئی بھی مطلب دکھی نہ رہے اس دنیا میں۔ میں ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دل دیا ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی کے لیے نفرت ہے، نہ حسد ہے، اور نہ ایسی اور کوئی چیز کہ میں کہہ سکوں کہ اچھا ہوتا ہے تو ہونے دو، میں کیا کروں۔ میں مطلب یہ سیلفش والی چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں، اب جیسے کہ پاکستان میں اگر کووڈ ہو رہا ہے یا جنگ ہو رہی ہے یا کچھ بھی، تو میں دن رات ان کے لیے دعائیں کروں گی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستیاں دے، زندگیاں دے۔ مطلب مجھ سے کسی کا بھی دکھ دیکھا نہیں جاتا، اور نہ ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دل ہی نہیں دیا ایسا دیکھنے اور سننے کے لیے۔ تو ادھر میری نماز ختم ہو گئی الحمدللہ، سورہ یاسین بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر میں کچن میں آئی۔ کچن میں سب سے پہلے میں کباب نکالتی ہوں، کیونکہ فروزن ہوتے ہیں، تو فروزن کو تھوڑا میں مائکرو میں ڈالتی ہوں تاکہ وہ جلدی سے ان سے جو فروز ہے وہ میلٹ ہو جائے، اور میلٹ ہونے کے بعد پھر میں ان کو تھوڑی دیر ایئر فرائر میں رکھ لیتی ہوں اور پکا لیتی ہوں ادھر ہی۔ تو ایسے میں جلدی ہو جاتی ہے، شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ مائکرو مار لو یا ایئر فرائر میں ایک طرف ڈال دو اور دوسری طرف آپ دوسرے کام کرتے رہو، بس ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آسانی ہو ہی جاتی ہے، وجہ ہوتی ہے، تبھی بندہ خریدتا ہے، لیتا ہے۔ میں کبھی کبھی بہت ڈیپ سوچوں میں پڑ جاتی ہوں۔ اگر کوئی
ایک کپ ہے یا پلیٹ ہے تو میں کہتی ہوں اگر پلیٹ نہ ہوتی تو ہم کس میں کھاتے، کپ نہ ہوتا تو ہم چائے کیسے پیتے، گلاس میں تو پینے نہیں ہوتی، گلاس گرم ہو جاتا ہے۔ بس ایسی چھوٹی چھوٹی میری عجیب عجیب سوچیں ہوتی ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہنسنے لگیں گے کہ یہ کیسی عورت ہے۔ اور جب میں اپنے میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے ایسی بہت سوچیں آتی ہیں، خاص کر صبح صبح جب سارے سو رہے ہوں، گھر میں کوئی آواز نہ ہو یا کچھ نہ ہو، تو مجھے ایسے عجیب عجیب سے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر بس میرا کیٹ ویٹ کر رہا تھا کہ یہ مجھے کب کھانا دے گی، اپنے تو کام ختم کر رہی ہے اور مجھے کھانا نہیں دیے۔ اور مجھے بھی نا بس میں نے جو کیمرہ اٹھایا ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے مجھے پھر وہ یاد ہی بھول گئی کہ پہلے میں نے اس کو کھانا دینا تھا اور بعد میں باقی کام کرنے تھے۔ تو اس کو میں نے کھانا ڈال کے ایوری ڈے میں صبح اس کو پہلے آ کے نماز پڑھنے کے بعد کھانا ڈالتی ہوں۔ تو پھر میں نے چلا دیا تھا یہ کیا اسے کہتے ہیں ایئر فرائر میں پھر کباب ایک سائیڈ ہو جاتے ہیں تو میں توا رکھ کے پھر اس پہ جلدی جلدی برگر گرم کر لیتی ہوں، اور یہاں پہ پھر میں ایک سائیڈ پہ چائے رکھ لیتی ہوں۔ اور تو کوئی بھی میرے گھر میں چائے نہیں پیتا، ایک میری بڑی بیٹی مانور پیتی ہے اور ایک حمزہ پیتا ہے، اور نہ ان کے پاپا چائے پیتے ہیں نہ میں پیتی ہوں۔ میں بہت پیتی تھی پہلے چائے اٹھتے چائے بیٹھتے چائے، آتے چائے جاتے چائے، لیکن جب سے میں نے ویٹ لاس کرنا سٹارٹ کیا ہے لاسٹ 1-2 ایئر سے، تو میں نے چائے بہت کم کر دی ہے۔ پیوں گی بھی تو کبھی سنڈے کو یا ایسے پراٹھے کے ساتھ پیوں گی، ورنہ نہیں۔ تو خیر حمزہ تو ایسی ویسی چائے بھی نہیں پیتا، اگر کبھی کبھی میں جلدی میں ہوں، بوائل نہ ہو رہی ہو چائے، یا کیٹل انگلش ٹی بنا دوں یا کچھ، ماما آج چائے کا ٹیسٹ بہت برا ہے میں نہیں پیتا، ایسے کر کے وہ پیتا ہی نہیں ہے، پھر ویسٹ کر دیتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں چلو میں اس کو جیسے یہ پیتا ہے نا تو ویسے ہی دوں۔ بس ہم مائیں ہیں نا، مائیں یہی سوچتی ہیں کہ بچے کچھ کھائیں، جیسا بھی کھائیں ہم محنت کریں اور ان کو دیں۔ تو بچے نہیں سوچتے کہ ماں باپ کیا کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہے وہ بہت کچھ سوچتے ہیں۔ خیر حمزہ بہت میرا خیال رکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اپنے پاپا کا بہت خیال رکھتا ہے، بہت مطلب کوئی اس کی کمپلین ہو یا کچھ ہو اسکول سے یا کچھ، بہت وہ پریشان ہو جاتا ہے اور نیکسٹ پوائنٹ سوری بولتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم اس سے اچھا کر کے پھر آ کے گھر میں بتاتا ہے یا اس کی ٹیچر کال کرتی ہے، تو پھر بہت دل میں خوشی ہوتی ہے۔ تو ادھر ان کے جو یہاں پہ جو ہے تو بکس تو نہیں ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے اور ایک ڈائری ہوتی ہے جو ان کو ریڈ کر کے کرنی ہوتی ہے۔ ڈائری پہ سائن کرنا ہوتا ہے پیرنٹس نے، یا کومنٹ کرنے ہوتے ہیں کہ اس نے کیسی لکھی ہے پڑھی ہے بک، اور کیسی ہے اور کیسے پڑھی ہے اور کتنی پڑھی ہے، ڈیٹ وغیرہ ایسی۔ تو یہ صرف پانی لے کے جاتی ہے، جب سے کووڈ ہوا ہے گھر سے پانی لے کے جاتی ہے اور بس اور کچھ نہیں، باقی یہ اسکول کا ڈنر کرتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں اٹھاتی ہوں اس کے بعد جنت اٹھ کے آتی ہے، تو وہی ہے بس ماما ٹوتھ پیسٹ نہیں نکل رہا، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو اس کو رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، بس اس کے ساتھ میرا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے صبح صبح۔ باقی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا نہیں ہے، وہ خود کرتے ہیں سارا کچھ جو بھی کرتے ہیں، میں نے صرف ان کا کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، باقی اور بھی کچھ نہیں کیا۔ اور ادھر حمزہ کو میں کہہ رہی تھی اٹھو جلدی کرو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو جیسے اس نے دیکھا میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو چھپ گیا، کہہ رہا ماما بند کرو گی تو میں اٹھوں گا۔ تو جنت کی آج پی ای ڈے تھا تو وہ یونیفارم نہیں پہن کے گئی تھی، ایسے ہی وہ ٹریک سوٹ پہن کے گئی تھی۔ اور جنت سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کھاؤ گی آج، ویسے وہ ناشتہ کرتی نہیں ہے، بہت کھانے میں چور ہے، کھاتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھاتی، ایک کپ پانی کا بھی نہیں پی کے جاتی وہ اسکول، ایک گھونٹ کہہ رہی ہوں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی کے جاتی وہ اسکول۔ تو آج میں نے اس سے پوچھا تو کہہ رہی میں یہاں پین کیک بنا دو میں کھاؤں گی، تو میں نے بنایا تو تھا لیکن اس نے نا اوپر نٹولا مل مل کے رکھ کے تو ادھر ہی رکھا ہوا تھا جب میں اندر گئی۔ تو حمزہ کا یہی ہے کہ وہ کھاتا ہے چائے، چوری اس کو مروڑ دیتی ہوں میں بٹر میں،
گھی ہوتا ہے یہاں کا جو ایسے شریف سن میں یا ایسے ہماری ایشین شاپ پہ ملتا ہے، تو اس سے تھوڑی جو اسمیل آتی ہے اس کو نہیں اچھی لگتی، تو انسالٹیڈ بٹر لاتی ہوں اور اس بٹر میں اس کو چوری اور چائے ایسے ناشتے میں یہ چوری کھا لیتا ہے، پورے روٹی کی نہیں کھاتا، 4-5 نوالے کھاتا ہے لیکن کھاتا چوری ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو ناشتہ دے کے پھر کچن میں آ جاتی ہوں، اور کچن میں آ کے پھر میں ان کا لنچ باکس ریڈی کر لیتی ہوں۔ علی میری جو ایک بیٹی ہے اور ایک حمزہ ہے، وہ دونوں برگر لے کے جاتے ہیں، کبھی سینڈوچ بنا دیتی ہوں، کبھی برگر اور ساتھ کرسپ لیتے ہیں، اور ساتھ پیسے لے جاتے ہیں، تو شاپ سے جاتے ہوئے کچھ جو کرسپ وغیرہ یا جو بھی ان کو ڈرنک وغیرہ ایسی کچھ چیز لینی ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ پہلے ہم ایسا کرتے تھے کہ جوس سارا کچھ ایسی چیزیں گھر سے ہی لے جاتے تھے اور پھر واپس لے آتے تھے ویسے کو ویسے بیگ میں، تو ابھی پھر میں نے سوچا ہے، میں نے کہا کہ آپ ان کو بندہ پیسے دے دے اور یہ اپنی مرضی سے لے آئیں، لے لیں جاتے ہوئے۔ ہر اسکول کے پاس ہر قسم کی شاپس ہوتی ہیں، ظاہر ہے بچوں کے اسکول کے حساب سے انہوں نے ہر چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو یہ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ خیر جنت کا پین کیک ہو گیا تھا ریڈی سارا کچھ، اور میں نے پھر ان کو ناشتہ دیا اور پھر خود ریڈی ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ بندہ جیسا ہوتا، کبھی کبھی تو میں ایسا کرتی ہوں جیسے ہوتی ہے نا میں، تو ویسی کی ویسی میں چلی جاتی ہوں اسکول، نہ تو میں کنگھی کرتی ہوں بالوں میں اور نہ میں چینج کرتی ہوں، بس جیسے کہ جیسے ہوتا ہے میں ویسے ہی چلی جاتی ہوں کیونکہ دیر ہو جاتی ہے۔ تو خیر ناشتہ واشتہ کر کے ان کو، تو میں صبح نا ایک کھجور لے لیتی ہوں اور لیمن والا ایک گلاس پانی کا لے لیتی ہوں، وہ ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی تو میں نے سوچا ایسے ہی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اور یہ پھر میں اینڈ میں نا جنت کے بال بناتی ہوں، بال بنا کے تو میں دیکھ رہی تھی کہ باہر تو رین ہو رہی ہے اور گاڑی بھی سٹارٹ کرنی ہے۔ ڈیزل کار کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر اس کو سٹارٹ کر کے رکھ تو میرے ہسبینڈ بولتے ہیں تو پھر اچھا رہتا ہے۔ خیر میں بچوں کو ڈراپ کر کے آ گئی تھی اور ویدر بہت گندا ہو رہا تھا آج صبح کا، اور بہت بیزی بھی ہو رکھا تھا۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک دوسرے ولاگ میں، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔